رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ شفیع المذنبین ہیں، ہماری سفارش کریں گے، وہ ہمیں اپنے دست اقدس سے حوض کوثر پلائیں گے۔ لیکن اگر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس کیا بچتا ہے میرے بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شکایت لگا دیں؟ وقال الرسول، اور شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، جو قرآن سے غافل ہیں، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، قرآن کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، ان کی شکایت لگائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یا رب، اے میرے ربا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الأمی الہاشمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا حافظ صاحب جنہوں نے قرآن مجید سنایا ہے، ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ان کے پیچھے قرآن مجید، پورا قرآن مجید سنا ہے، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مبارک مجلس میں مدعو فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن مجید کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے۔ جس طرح امت محمدیہ تمام امتوں میں افضل ترین امت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو قرآن عطا کیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ خصائص الکبریٰ کے اندر علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پڑھا، پھر بند کیا، اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، فرماتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے تورات کے اندر ایک ایسی قوم کا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، ہم الآخرون السابقون، کہ وہ سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن السابقون سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ، یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے موسیٰ، یہ امت میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں یا اللہ، میں نے اس تورات کے اندر ایسی کتاب کا تذکرہ پڑھا ہے، اناجیلہم فی صدورہم، کہ وہ کتاب اس امت کے سینے میں محفوظ ہوگی۔ پہلی جتنی بھی کتابیں گزری تھیں مذہبی، ان کو دیکھ کر تو پڑھا جاتا تھا لیکن حفظ نہیں کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جسے دیکھ کر بھی پڑھا جاتا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ بھی کیا جاتا ہے، جس کا پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، جس کو چھونا ثواب، جس پر عمل کرنا ثواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ، یہ کتاب مجھے عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ کتاب پیارے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہوگی، ان پر نازل ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ گزشتہ انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے مانگا، لیکن اللہ رب العزت نے
پچھلی امتوں کے بجائے ہمیں عطا کیا ہے۔ قاری قرآن جس نے آپ کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض مقرب بندے ہیں، بہت نزدیک بندے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون سے بندے ہیں یا اللہ، اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے والا شخص جو ہے وہ لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور یہ جو قاری قرآن ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی نوازتے ہیں، قبر میں بھی نوازتے ہیں، حشر میں بھی نوازتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ دنیا میں آپ دیکھیں قاری قرآن جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے جتنا بڑے سے بڑا افسر کھڑا ہو، جتنا بڑے سے بڑا وڈیرا کھڑا ہو، کسی کے اندر مجال نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے وہ سجدے میں چلا جائے یا اس سے پہلے رکوع میں چلا جائے، حتیٰ کہ وہ والد جس کی پیروی اس بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اگر اس کا نافرمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات قبول نہیں کرتے ہیں۔ پوری زندگی میں جس والد کی اطاعت واجب ہے، وہی والد اس اپنے بیٹے کے پیچھے جب کھڑا ہوتا ہے، مقتدی بنتا ہے، اس والد کے اوپر اس بیٹے کی پھر پیروی واجب ہو جاتی ہے کہ یہ بیٹا سجدے میں جائے گا تو تب والد سجدے میں جائے گا، بیٹا رکوع میں جائے گا تو تب والد رکوع میں جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہوا ہے حافظ قرآن کو میرے بھائی۔ یہ کس وجہ سے عطا کیا ہوا ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے عطا کیا ہوا ہے۔ قرآن کو محفوظ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا۔ اشراف امتی حملۃ القرآن۔ اسی طرح یہ قاری قرآن جو ہے، اس کو لوگ نام تو اس کا والدین نے اور رکھا ہوتا ہے، معاشرے میں جب باہر نکلتا ہے تو لوگ قاری صاحب کہتے ہیں۔ لوگوں کو طرح طرح کے القابات سے زمانے میں پکارا جاتا ہے، کسی کو برے القاب سے پکارا جاتا ہے، کسی کو کس القاب سے پکارا جاتا ہے، لیکن قاری قرآن سر سے ٹوپی اتار بھی دے پھر بھی اسے قاری صاحب کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اعزاز عطا کیا میرے بھائی۔ اور جب یہ قبر میں جائے گا، یہ قرآن اس کے لیے وہاں پر سہارا بن جائے گا۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ ترجمان السنہ کے اندر لکھا ہے وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا ایک قبر کے اوپر سے، تو کشف ہوا انہیں کہ قبر کے اندر مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو گزر گئے وہاں سے، ایک عرصہ گزرا، واپس آئے، دوبارہ اس قبر کے اوپر سے گزر ہوا تو اس مردے کو عذاب نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، میں جا رہا تھا یہاں سے پہلی دفعہ، مردے کو عذاب قبر ہو رہا تھا، میں جب دوبارہ گزرا ہوں تو اس کا عذاب قبر رک گیا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ جبکہ اس مردے کے حوالے سے تحقیق کی گئی تو وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، نبی، وقت کے نبی کو ماننے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی پر وحی بھیجی اور کہا کہ اے میرے نبی، جس وقت آپ گزر رہے تھے اس وقت اس شخص کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، جب دوسری دفعہ آپ گزر رہے تھے تب اس عورت نے اس بچے کو جن لیا تھا۔ وہ بچہ جو ہے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تھا، تو جب وہ اپنی توتلی زبان سے میرا نام لیتا تھا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی تھی کہ زمین کے اوپر کسی شخص کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے اور زمین کے اندر میں اسے عذاب دے دوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن پڑھنے کی برکت ہے میرے بھائیو۔
کہ بیٹے کی وجہ سے ایک انسان کے اوپر سے عذاب قبر میں تخفیف ہو رہی ہے، تو سوچیں کہ جو انسان خود قرآن پڑھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے۔ ایک دفعہ غزوہ بدر کی تقریباً بات ہے، جب شہداء کو رکھا جا رہا تھا قبروں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان میں قرآن سے زیادہ تعلق رکھنے والا کون ہے، قرآن کو زیادہ سیکھنے والا کون ہے؟ جو زیادہ سیکھنے والا ہے اسے پہلے قبر میں رکھو۔ اعزاز تھا ایک ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے۔ اسی طرح یہ حافظ قرآن جب میدان محشر میں جائے گا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے نوازیں گے، پورا میدان محشر میں لوگ ہی لوگ سب یہ تماشا دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والدین کو بلائیں گے، بلکہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، اے قرآن والے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی تیری سیڑھی ہوگی، وہی تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حافظ قرآن چل پڑے گا، قرآن شروع کرے گا تو اسے روکا جائے گا، اکیلا جا رہا ہے جنت میں، جبکہ تیرے والد نے تیرے اوپر پوری زندگی لگا دی تھی، تیری ماں نے تیرے لیے رات کو رو رو کر دعائیں کی تھی، ان کو بھول گیا تو وہاں پر اسے روکا جائے گا۔ روک کر اب یہ بھی ماجرا دیکھ رہا ہے اور میدان محشر میں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے والدین کو بلایا جائے گا۔ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی جو ہے، اس کی چمک جو ہے وہ سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے صاحب قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے میرے بھائی، کہ اس کے والدین کو آج ہم دنیا میں دیکھیں، دنیا میں چند لوگوں کے سامنے اگر ہمیں نوازا جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، جب پورا عالم موجود ہوگا وہاں پر اور اس حافظ قرآن اور اس کے والدین کو نوازا جائے گا، اور پھر اس پر بس نہیں کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ آپ کے رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، 10 رشتہ داروں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ۔ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، والدین سر پر تاج سجائے اور ساتھ اپنے وہ رشتہ دار جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو ساتھ لے کر قرآن پڑھتا ہوا جنت کے اندر جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے میرے بھائیو اس حافظ قرآن کے لیے۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں، قبر میں بھی نوازتے ہیں، اور میدان حشر میں بھی پھر دلہا بنا کر اسے جنت میں لے کر جاتے ہیں میرے بھائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو حافظ قرآن جس نے مصلی کے اوپر پڑھا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنا۔ قرآن پڑھنا جس طرح عبادت ہے، قرآن سننا بھی الگ ایک عبادت ہے میرے بھائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن جو ہے یہ بندے کی سفارش کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جو قاضی ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حوالے سے فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ اب وہاں پر دیکھیں قاضی یوم الدین نہیں کہا ہے کہ میں روز جزا کا قاضی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قاضی ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے۔ قاضی کے سامنے وکیل پیش ہوتا ہے اور مالک کے سامنے سفارشی پیش ہوتا ہے، اور یہ صاحب قرآن جو ہے اور یہ قرآن پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارشی بن کر جائیں گے، وکیل بن کر نہیں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے لیے ایک ایک سفارشی بھی پیدا کرنا چاہیے۔
تو القرآن والصیام یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا یا اللہ انی منعتہ من الطعام والشراب، میں نے اسے کھانے پینے سے روک کر رکھا تھا اور یہ میری وجہ سے رک گیا تھا۔ قرآن کیا کہے گا؟ یا اللہ اس کو میں نے راتوں کو سونے سے روک کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی وہاں پر۔ قرآن کی سفارش بھی قبول ہوگی، جو لوگ قرآن کی وجہ سے جاگے ہوں گے قرآن ان کی سفارش کرے گا آخرت میں، اور جن لوگوں کو روزے نے بھوکا پیاسا رکھا ہوگا روزہ بھی ان کی سفارش کرے گا، اور اللہ رب العزت ان کی سفارش قبول فرما کر انہیں جنت میں داخل کر دیں گے میرے بھائی۔ اسی طرح آپ قرآن مجید کی 2 آیاتوں کا تقابل دیکھیں، بہت ہی زبردست تقابل علماء یہاں پر کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جو لوگ قرآن سنتے ہیں، قرآن سننے کی وجہ سے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے سنو۔ کفار کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کفار کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش بھی ہو جاؤ۔ کفار کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اگر قرآن پڑھا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سنو نہ، اور ساتھ ساتھ والغوا فیہ، شور وغیرہ ڈالو اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو بھی اور خاموش بھی رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے قرآن و مجید سنا یہاں پر مسجد میں، اور رمضان المبارک کا مہینہ، اوپر سے قیام اللیل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ مغفرتیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ مغفرت کے حوالے سے، مغفرت کسے کہتے ہیں؟ ایصال الخیر و دفع الضرر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کی بخشش فرما دے، مغفرت کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری خیریں اسے پہنچا دیتا ہے اور سارے نقصانات اس سے ہٹا دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں، مغفرتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں انسان کی طرف، اور جب انسان قیام اللیل میں کھڑا ہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈبل رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ جنہوں نے قرآن مجید پیچھے کھڑا ہو کر سنا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید کی وجہ سے وہ لوگ جو میری طرح آج اس مجلس میں آئے ہیں، جنہوں نے نہ تو قرآن یہاں پر سنایا نہ سنا ہے، آج صرف اس مجلس میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے انہیں بھی محروم نہیں کرتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب چند لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ حفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، وذکر فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حافظ قرآن کو مرتبہ مل رہا ہے قرآن کی وجہ سے، پیچھے سننے والے لوگوں کو مرتبہ مل رہا ہے، ان پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے قرآن کی وجہ سے۔ ایک مقدس مجلس میں بیٹھ کر ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کتنا ہے؟ ہم قرآن کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ میرے بھائی آج آپ دنیا میں دیکھیں، ہر چیز کے حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں،
عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں، پرندوں کے حقوق کی تنظیمیں موجود ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ قرآن مجید کے حقوق کی تنظیم ابھی تک نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو برائے نام ہے۔ قرآن مجید کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اٹھا لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، سینے سے لگا رہتے ہیں۔ یہی قرآن خاموش صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ انسان مجھے چومنے والے ظاہری طور پر سینے میں سے لگا رہا ہے، اسے اپنے سینے کے اندر بھی داخل کر لے تاکہ تیری دنیا اور آخرت دونوں بدل جائے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم نے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو رمضان غیر رمضان سب میں قرآن کو ہم نے تھام کر رکھنا ہوگا، تب جا کر ہم مکمل طور پر اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائی، قرآن مجید کی ایسی لازوال نعمت ہے کہ ہمارے پاس اگر دنیا کی نعمتیں آ بھی جائیں، ایک نہ ایک دن ان نعمتوں نے ختم ہو جانا ہے، لیکن قرآن مجید وہ واحد نعمت ہے کہ جو انسان کے ساتھ قبر کیا، حشر کیا، جنت تک ساتھ جائے گا، انسان کو جنت میں داخل کر کے چھوڑتا ہے۔ میرے بھائی، اس وجہ سے قرآن مجید کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، دل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے، اس کا ادب و احترام بھی رکھا جائے، اس کو دل سے مانا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ میرے بھائی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ایک معمول بنا کر۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہر شخص کو تلاوت کرنے سے پہلے قرآن سیکھنا چاہیے۔ ہم کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، کوئی کورس کرتے ہیں، ہم چاہے کتنی بھی ہو ہماری عمر، ہم اس کے لیے ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں اس کے لیے، وہ زبان سیکھتے ہیں، وہ کورس کرتے ہیں ہم اس کے لیے، لیکن قرآن و مجید سیکھنے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال رہے۔ ہماری مصروفیات ایسی ہیں کہ قرآن و مجید سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، جبکہ دیگر دوسری کتابیں، دیگر دوسرے فنون جو ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہم کتنا سارا ٹائم دے دیتے ہیں اپنا، جبکہ قرآن مجید وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ اور مدارس دینیہ میں آپ جائیں، ہمارے جو دنیاوی عصری تعلیم کے ادارے ہیں ان میں تو پھر بھی عمر کی شرط ہوتی ہے، مدارس میں آپ جائیں سفید ریش کو بھی داخلہ مل جاتا ہے۔ قرآن و مجید سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، کوئی بھی ہیں، مولوی بننا ضروری نہیں ہے، نہ بنے مولوی آپ، لیکن کم از کم قرآن تو سیکھیں آپ، کم از کم قرآن پڑھنا تو آپ کو آتا ہو، کم از کم کبھی آپ کو موقع ملے آپ نماز تو پڑھا سکیں، اپنے والدین کا جنازہ تو پڑھا سکیں، کم از کم اتنی قرات تو انسان کو آنی چاہیے، قرآن کو اچھے لہجے میں پڑھ سکیں، قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں، اور صرف خود پڑھنا نہیں ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کریں، انہیں مدارس میں داخل کریں کہ وہی بچہ کل جا کر آپ کا سفارشی بن جائے، کل جا کر اس بچے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سر کے اوپر تاج رکھیں، اس بچے کی وجہ سے اگر آپ اس کے عزیز و اقارب میں سے ہیں تو اگر آپ پر جہنم واجب ہو رہی ہے، اس بچے کی وجہ سے آپ جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خود کوشش کریں قرآن مجید سیکھنے کی، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر کے اندر ایک قرآن کا ماحول بنائیں۔ میرے بھائی، آج اکثر لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ گھر کے اندر بے برکتی ہے، ٹینشنیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ ٹینشنیں زیادہ نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ میرے قرآن و مجید کو ہم کھولتے تک نہیں، قرآن و مجید کی تلاوت تک ہم نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ آپ فرمائیں، کیسے قرآن و مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہجد کا وقت ہے،
اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے ہیں، امام الانبیاء تلاوت سن رہے ہیں۔ فجر کے لیے سارے آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ کیا خوب قرآن پڑھتے ہو آپ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری تلاوت آپ سن رہے ہیں تو میں کبھی بھی تلاوت ختم نہ کرتا، میں پڑھتا ہی جاتا۔ صحابہ کرام کا ایسا لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ میرے بھائی، تلاوت 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 قرآن مجید کے ساتھ۔ وہ ماحول ہم نے اپنے گھروں میں پیدا کرنا ہے۔ ہمارے گھروں سے بے برکتی بھی ختم ہوگی، ہماری ٹینشنیں بھی ختم ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سکون نازل ہوگا ہماری زندگیوں میں کہ جیب خالی ہوگی پھر بھی نیند آئے گی میرے بھائی۔ ایک لقمہ لے کر بھی انسان جو ہے سکون کی نیند سو جائے گا۔ کھلے آسمان ترے اگر چھت نہ بھی ہو، پکا گھر نہ بھی ہو، اپنا گھر نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند عطا کریں گے میرے بھائی۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن مجید کو ہم اپنا لیں گے، اس کی تلاوت ہوگی اپنے گھروں کے اندر۔ اسی طرح قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے میرے بھائی، قرآن مجید کے معارف کو سمجھا جائے، علماء کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تفسیر سیکھی جائے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ رو پڑتا ہے انسان جب پڑھتا ہے ترجمے سے قرآن، جب قرآن انسان متوجہ ہو کر سمجھ کر پڑھتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ٹائم میں نے کہیں زیادہ تو نہیں لے لیا۔ یوں انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجھ سے باتیں کر رہا ہے، قرآن مجھے تسلیاں دے رہا ہے۔ جب انسان غمگین ہوتا ہے، آپ قرآن کھولیں، قرآن کی تلاوت شروع کریں، آہستہ آہستہ آپ کی ٹینشن ختم ہوتی جائے گی، جیسے آپ کو کوئی تھپکی دے رہا ہے، آپ کو حوصلہ دے رہا ہے اس ٹینشن کے اندر۔ تو قرآن یہ کب ہوگا؟ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ قرآن کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ علماء کرام کے پاس آپ تشریف لائیں، ان سے ایک ایک آیت سیکھیں، ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ یہ قرآن ہی ہے، مرنا ہے آگے یہی قرآن کام آئے گا۔ یہ دنیا کی ڈگریاں بھی حاصل کریں لیکن یہ ہماری قبر تک ہی ہیں، قبر سے آگے یہ قرآن ہی کی ڈگری ہماری جو ہے آگے جائے گی میرے بھائی۔ اس وجہ سے قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پر عمل کریں میرے بھائی، قرآن کے مطابق فیصلے کریں، قرآن میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں انہیں اپنی زندگی میں لاگو کریں، قرآن کے اندر جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان حقوق کو اپنانے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، اس پر عمل کرنا۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ شفیع المذنبین ہیں، ہماری سفارش کریں گے، وہ ہمیں اپنے دست اقدس سے حوض کوثر پلائیں گے۔ لیکن اگر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کر دیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس کیا بچتا ہے میرے بھائیو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شکایت لگا دیں؟ وقال الرسول، اور شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، جو قرآن سے غافل ہیں، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، قرآن کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، ان کی شکایت لگائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ یا رب، اے میرے ربا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور جو قرآن کو چھوڑتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ ذرا اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت لگا دیں سفارش کرنے کے بجائے، اعمال تو ہمارے پہلے سے نہیں ہیں، گناہگار تو ہم پہلے سے ہیں، تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ خالی جھولی ہم وہاں پر جائیں گے میرے بھائی۔ اس وجہ سے قرآن مجید کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو پھیلانے کی کوشش کریں میرے بھائی۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ قرآن کو پھیلائیں، قرآن کی تبلیغ کریں آگے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ، تبلیغ کیجئے، پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات کر کے سیکھتے تھے، پھر آگے انہیں سکھاتے تھے، پھر سیکھتے تھے، پھر سکھاتے تھے، اور کیسا غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا شروع کیا، پہلے صفحے کے اندر 8 سال لگ گئے، پہلے صفحے سے آگے جا نہ سکے، جبکہ صحابہ عربی زبان کو سمجھنے والے، ان کی مادری زبان ہے عربی۔ اس کے باوجود ہمارے لیے تو بہانہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو عربی سیکھیں گے پھر قرآن سمجھیں گے، جبکہ صحابہ ان کی مادری زبان عربی، فصیح و بلیغ، قرآن کی زبان سمجھنے والے، پہلے صفحے کے اندر 8 سال لگ رہے ہیں قرآن کو سمجھنے میں میرے کو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن و مجید کو ٹائم دینا چاہیے، قرآن و مجید کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا کہ قاری قرآن آگے قرآن پڑھ رہا ہو اور پیچھے آپ کھڑے ہوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک آیت سمجھ میں آ رہی ہو میرے بھائی، تب انسان کو قرآن کا لطف معلوم ہوتا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔